اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن غیر اختیاری طور پر اگر کفریہ کلمہ زبان پر جاری ہو جائے، یا خواب کے اندر زبان پر جاری ہو جائے، یا دل کے اندر اس کے خیالات غیر اختیاری طور پر آ جائیں، تو اس صورت میں شرعی طور پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، بالخصوص جب وہ آدمی اس پر پریشان ہو، شرمندہ ہو، تو اس پر قرآن و سنت سے ہم دلائل پیش کر چکے ہیں کہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، نہ وہ کافر ہوگا نہ وہ گناہ گار ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 6960، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بیابان زمین میں اپنی سواری پر ہو، وہ اس سے گم ہو جائے، اس کا کھانا پینا بھی اسی سواری پر ہو، اور وہ اس سے نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ جس وقت وہ اپنی سواری سے نا امید ہو کر لیٹے، اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے اور اس کی لگام پکڑ لے، پھر زیادہ خوشی کی وجہ سے کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں غلطی کر جائے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کی توبہ پر جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی کہ وہ آدمی جب سواری سے نا امید ہو جائے، اچانک سواری سامنے آ جائے، سامان بھی ساتھ ہو، تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں۔ وہ اپنی زبان سے الفاظ یہ نکالتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اب اس کی زبان سے دو کفریہ جملے نکلے ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ تو میرا بندہ ہے، نمبر دو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ میں تیرا رب ہوں۔ لیکن چونکہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس نے اپنے اختیار سے نہیں کہے، غیر اختیاری طور پر اس سے سبقت لسانی ہو گئی اور زبان سے یہ دو کفریہ کلمے نکل گئے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ اس کا عذر بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ کلمے نکلے۔ اب اشرف علی رسول اللہ یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، لیکن یہ جو دو کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، یہ اس سے بڑھ کر کفریہ جملے ہیں۔ جس طرح وہاں فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ وہ غیر اختیاری طور پر زبان سے نکلے تھے، یہاں بھی اس واقعہ کے اندر کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ غیر اختیاری طور پر نکلے، بے بس تھا، زبان قابو میں نہیں تھی، چونکہ غیر اختیاری طور پر یہ کفریہ کلمہ اس کی زبان سے نکلا تھا اشرف علی رسول اللہ والا، اس لیے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن مرزے نے اس کو غلط رنگ دے کر بڑھا چڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا کہ جی انہوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ لوگ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ان کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ لکھا ہے۔ آپ ان کو لاز بتائیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یہ غلط ہے۔ مرزے سے کوئی پوچھے ہمارے کس بزرگ نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ، اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے اس کو کچھ شرم و حیا نہیں آتی۔ پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اب اسے یہ کہاں بات نکلتی ہے کہ جی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اور اگر خالی اس بات کو دیکھنا ہے کہ جی الامداد رسالے میں لکھا ہوا تو ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، تو پھر کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ کفریہ کلمے لکھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، اور پھر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ جی محدثین تو کفریہ کلمے لکھتے رہے ہیں اپنی کتابوں میں۔ تو مرزے کا پروپیگنڈا بھی اسی طرح کا ہے، اس نے واقعہ کو غلط رنگ دے کر اچھالنا شروع کر دیا ہے۔ خیر جب مرزے کے پاس کوئی اور جواب نہیں بنتا تو کہتا ہے کہ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا اسے کہتے کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ، اور وہ صرف خواب نہیں ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا، جس بیچارے کا کیا قصور۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر، تیرے تے شیطان چڑھے ہے۔ کہنا نہیں، تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے، جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا، یہ تو بے اختیار نہیں تھا۔ مرزے کا یہ اعتراض سراسر ضد کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہم مرزے کی زبان سے یہ حدیث سنا چکے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا برداشت کر لیں لیکن وہ زبان پر نہ لائیں۔ اب وہ چونکہ غیر اختیاری طور پر خیالات آتے تھے اور وہ پریشان بھی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کرو تم پر شیطان مسلط ہو گیا، بلکہ
کہ ان کو تسلی دی۔ اسی طرح دوسرے دلائل بھی ہم پیش کر چکے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کی سنت بھی یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ ایسے آدمی کو تسلی دی جائے۔ لیکن مرزا اور اس کے شاگرد اس طرح کے دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ہم مرزے کے گھر سے ہی مرزے کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ علی بھائی، بعض اوقات نماز میں میرے ذہن میں اکثر شرکی خیالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، شیطانی وسوسے اور اس کا علاج میری ویڈیو دیکھیں۔ خیالات آنے کا حل یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف سوچنا ہی نہیں، آ بھی رہے آتے رہیں، کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسا خیال بھی آتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں، لیکن یہ پسند نہ کریں کہ اسے اپنی زبان پر لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، مرزے کے شاگرد نے اسے سوال کیا، اکثر مجھے شرکیہ خیالات آتے ہیں۔ تو مرزے کو چاہیے تھا نا جواب دیتا، اوے تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ لیکن مرزے نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ مرزے کے الفاظ کیا تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یعنی حضرت تھانوی اگر تسلی دیں یہ غلط ہے، اور مرزا خود تسلی دے یہ ٹھیک ہے۔ بطور نمونہ کے ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرزے نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں، آئنسٹائن، نیوٹن، یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو، تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ اب یہ جملہ کفریہ ہے کیونکہ اللہ ٹینشن سے پاک ہے، یہ مرزا جیلمی خود تسلیم کرتا ہے۔ توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ جب اللہ ٹینشن سے پاک ہے تو یہ کہنا کہ یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اب جیسے مرزا اولیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ جی ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں، تو ہم بھی مرزے کے بارے میں 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ یہ جملہ مرزے کی زبان سے غیر اختیاری طور پر نکلا ہے۔ لیکن آج تک مرزے نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جب میں نے یہ جملہ بولا تھا تو مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، یہ کفریہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، ایسی کوئی بات مرزے نے نہیں کہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزے کے لینے کے باٹ اور ہوتے ہیں، دینے کے باٹ اور ہوتے ہیں۔